گزارش آپ حضرات سے یہ ہے، میں عالم بھی نہیں ہوں اور بزرگ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ حضرات کو پتہ ہے نا میں کھیل کود والا بندہ ہوں، تو گزارش یہ ہے کوئی ریکارڈنگ نہ کیجیے گا، نہ ویڈیو نہ آڈیو، کیونکہ میں نہ عالم ہوں نہ بزرگ ہوں، میں تو سیکھنے کے لیے نکلا ہوں، میرے سے بہت غلطی ہوگی، آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ کی ایسی بات ہو مجھے بھی فائدہ ہو جائے آپ کو بھی فائدہ ہو۔ میں عالم نہیں، میں تو کالج میں بھی نہیں گیا، کرکٹ ہی کھیلتا تھا، نقل مار کے میٹرک پاس کیا میں نے، تو مسجد میں بیٹھا، ہاں ایف اے بھی میں نے نقل مار کے پاس کیا ہوا، تو پڑھا لکھا بھی نہیں، تو گزارش ہے آپ سے نہ ویڈیو بنائے نہ آڈیو بنائے، اور ڈیلی دل میں یہ دعا کر لیں، آپ کے پاس 2 5 10 سیکنڈ میں دیتا ہوں کہ یا اللہ محمد تیرے گھر میں بیٹھے جو بندہ سامنے بیٹھا ہے یہ اللہ کی بات کرنا چاہتا ہے، ایسی بات کروا دیں ہم سب کو فائدہ ہو جائے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں 5 سیکنڈ دل میں آپ دعا کر لیں، میں بھی دعا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ نہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہوا، اللہ رب العزت نے ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اس پہ جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ گزارش، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں۔ بزرگوں علماء سے سنا مسلمان کا مطلب ہے ماننے والا، اللہ رب العزت کی مانے، یا یہ رحمان کی مانے گا یا شیطان کی مانے گا، ماننا ہے اس کے اندر ماننا رکھا ہے۔ ہم دنیا میں ماننے کے لیے آئے، ہم اس کی مانیں گے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، سارے نظام چلا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، سب جانتا ہے، اس پروردگار کی ماننے کے لیے۔ باقی جس جگہ پہ ہم محنت کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اس میں بھی ہم نے اللہ کی مان، کھیلتے ہوئے پڑھتے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے ماننے کے لیے آئے، تو جو جس شعبے میں ہے اس میں اللہ رب العزت کی مان کے چاہیے، اللہ رب العزت کو راضی کر کے جائے۔ اللہ کی چاہت اور منشا یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر آ جائیں، اللہ کے حکموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پورا کریں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور بھی فکر ہو کہ یا اللہ سب کے سب تیری ماننے والے ہو گئے، سب کے سب تیری ماننے والے ہو گئے، اور ان طریقوں پر آ جائیں جس پہ تو راضی ہوتا ہے، جو تو چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، تو ہم سب نے یہ کرنا، باقی سارے کام چلتے رہیں گے، اور ہمارے چلانے سے نہیں چلتے، یہ اللہ کے چلانے سے چلتے ہیں۔ اور یقین کریں اگر ہم اپنی زندگی کو چھان بین کر لیں، جو اس وقت، جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے پاکستان سے کھیلا، پھر انگلینڈ میں جا کے پروفیشنل کرکٹ کھیلا، میری مدر لینگویج اردو تھی، میں انگلش گوروں کی ٹیم کا کوچ بن کے بیٹھا ہوا ہوں، میں نے اردو میڈیم اسکول میں پڑھا، یہ ان کے ساتھ میں انگلش میں باتیں کر رہا ہوں، یہ کیسے یہ ساری چیزیں چل گئی؟ میں ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوا اور میں کرکٹ کھیل کے پاکستان ٹیم میں چلا گیا، کیسے چل گئی؟ 20 کروڑ لوگوں میں سے 11 12 15 جو آتے ہیں وہ کیسے آ جاتے ہیں؟ میں یقین کریں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خود دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کیسے دروازے کھولے۔ ایک لڑکا تھا میرے ساتھ کھیلتا تھا، انڈر 14 انڈر 16 انڈر 19 میرے ساتھ کھیلتا تھا، اور میرے سے اچھا کھلاڑی تھا، بالر بھی اچھا تھا، بیٹسمین بھی اچھا تھا، فیلڈر بھی اچھا تھا، اور میرے سے لمبا چوڑا جوان طاقتور تھا، اور اچھے خاندان سے، اور تھوڑا اس کے اندر شعور بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، یعنی بڑے خاندان کا تھا، اس کے تعلقات بھی تھے، انفلوئنس بھی تھی، اس کی کلب بھی بڑی تھی، میری چھوٹی سی کلب تھی جس کلب سے میں کھیلتا تھا،
تو ہر سال ہم کھیلتے تھے، وہ مجھ سے زیادہ آؤٹ کرتا تھا، مجھ سے زیادہ رنز بناتا تھا، اس کا نام میرے سے زیادہ ہوتا تھا. یہ میں اسٹوری بنا نہیں رہا، میں اپنی زندگی کا آپ کو جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس سے میرا بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے. وہ لڑکا مجھ سے زیادہ رنز بنائے، مجھ سے زیادہ آؤٹ کرے، بالر بھی مجھ سے اچھا، بڑی کلب، بڑے خاندان کا بچہ، صحت میں بھی اچھا، ہمیں تو کوئی پوچھا بھی نہیں تھا. انڈر 19 کا آخری سال تھا ہمارے پاکستان میں. یہ ہوتا ہے انڈر 19 پہلے کھیلتے ہیں، انڈر 14، انڈر 16، انڈر 19، پھر انڈر 21 یوتھ، پھر جا کے کوئی ڈپارٹمنٹل کرکٹ جیسے جہاں رانچی ہوتی ہے وہاں ہمارے قائد اعظم ویٹرنس ٹرافی ہوتی ہے وہ کھیلو. پھر اس کے بعد جا کے آپ کو کوئی پرفارمنس دو گے تو آپ کو کوئی سائڈ میچ یا سائڈ ٹور ہوگا پاکستان میں جاؤ، پھر پاکستان ٹیم میں آؤ. تو میں انڈر 19 کا میرا آخری سال تھا. اس کے بعد کی اگلی ساری منزلیں مجھے بڑی مشکل نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ مجھے بالنگ کرنے نہیں دیتا تھا، وہ سارے آؤٹ ہو کر جاتا تھا، میری باری نہیں آتی تھی، اور وہ اصل میں تھا بھی مجھ سے اچھا. آخری سال میرا انڈر 19 کا، اور میں روئے پیٹتے، میں نے کہا یار یہ اس کے بعد تو نہیں. میں نے فریج اور اے سی کا کام نا الیکٹریشین وہ کام سیکھنے کے لیے چلا گیا. میں نے کہا پہلے سے تیاری کر لو، یہ آخری سال ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا پڑے گا. موٹر مکینک کا کام بھی سیکھنے کے لیے گیا. موٹر مکینک کے کام پہ میں 2 ہفتے گیا. ٹائپ اور شارٹ ہینڈ بھی سیکھی میں نے کہ کہیں چپڑاسی لگ جاؤں گا. ہاں صحیح بات کر رہا ہوں، چھپا نہیں رہا. مجھے واپڈا میں چپڑاسی کی نوکری بھی مل گئی تھی، بھائیوں نے چھڑوا دی. بھائیوں نے کہا نہیں، یہ اس کو کرکٹ ہی کھیلنے دو، اس کو شوق بہت ہے، اس کو کرکٹ کھیلنے دو. انڈر 19 کا آخری سال وہ لڑکا غائب، وہ نہیں آیا. میں جناب خوشی سے بھی وہ نہیں آیا، اب تو میں ہی کھیلوں گا اور میں ہی سب سے زیادہ اوور کروں گا، اوور زیادہ کروں گا، وکٹیں ملے گی، میں آگے میرا چانس بن جائے گا. ویسے ہی ہوا، اللہ کا نظام. اس سال انڈر 19 میں نے سب سے زیادہ آؤٹ کیے اسپنر پورے پاکستان میں. میں لاہور سے کھیلا تھا، لاہور، کراچی، پنڈی سے جاؤ، سب سے زیادہ آؤٹ اللہ نے میرے سے کرا. اب میں بڑا پر امید کہ یہ اب پاکستان انڈر 19 میں میرا نام آئے گا، تو میرا نام نہیں آیا. سیاست پالیٹکس کی وجہ سے نام نہیں آیا. جو گریڈ 2 کھیلا اس کا نام چلا گیا لاہور سے. وہ جو گریڈ 2 کھیلا ہوا تھا وہ کسی انٹرنیشنل کھلاڑی کی کلب تھی، اس نے سفارش لگائی تھی. میں گھر گیا، میں نے جا کے کٹ بیک کھیل دیا. میں نے کہا اماں میں اپنی کرکٹ کھیلوں گا، تو سفارش بھی چلے گی. یہ بھی ایک تو وہ چلا گیا جس کی وجہ سے موقع ملا، اللہ نے میرا راستہ کھولا. اب یہ سفارش چاہیے. اماں کہنے لگی نہیں بچہ تم فکر نہیں کر. میں نے کہا نہیں، میں پھر فریج اے سی کا کام، بچے کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا 150 روپئے میں. ہاں بچے کو ٹیوشن پڑھاتا تھا 150 روپئے میں. اور ہمارے وہاں لاہور میں ایک لنڈا بازار ہے جہاں سے سیکنڈ ہینڈ چیزیں ملتی ہیں، وہ لا کے خود ہی اپنے سامان دھو کے ڈیٹول وغیرہ ڈال کے اس کو دھو کے اس کو پہنتا ہے کرکٹ کے لیے. میں نے اماں کو کہا، میں نے کہا میں نہیں کھیلوں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا پاکستان میں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکلی چیزیں ہوتی، تو پورا بورڈ ٹوٹ گیا. تو نیا بورڈ آ گیا، ایک ہاک کمیٹی لگی، نیا بورڈ آیا. تو انہوں نے جناب نئے بندے رکھے. جب نئے بندے آئے تو انہوں نے کہا یہ تو سب بیچ میں سے جو سب آج اس کو نکالو، جنہوں کی پرفارمنس ہے ان کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا. تو میرا بیچ میں نام آ گیا. اور میں جا رہا تھا صبح دہی اور نان لینے کے لیے، نان دہی لینے کے لیے. وہ انڈے شنڈے صبح ناشتہ ہم لوگ پنجابی میں ہی کرتے تھے، ہم لوگ انڈے کھا لیے، دہی کا اور ساتھ میں نان مان یہ وہ پراٹھے شراٹھے. تو میں نان دہی اور یہ انڈے ونڈے لینے کے لیے نا میں جا رہا تھا. تو دودھ والے دکان نے کہا تیرا نام آیا. میں نے کہا کہاں؟ میں نے دیکھا بعد میں انہوں نے کہا یہ رپورٹ کرنے سے کیا آفس سے. میں نے کہا اچھا جلدی سے دے دوں. میں نے سامان رکھا ہوا. اچھا لمبی اسٹوری میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے پاکستان یوتھ کھلایا. پاکستان یوتھ کھیلتے ہوئے بیچ میں بہت ساری سیاستیں چلی اور مجھے پھر بیچ میں سے نکال دیا. پھر بہرحال اللہ نے ایسا کیا کہ میں لاہور سے پھر میں ٹرافی کھیلنا، لاہور کراچی کا میچ تھا فائنل. یہ ٹرافی میں آ گیا نا، انڈر 19 سے ٹرافی میں چلے گا اسی سال. تو ابھی یوتھ کی ٹیم میں نیوزی لینڈ جانا تھا، اس کے بیچ میں یہ ٹرافی آتی تھی اور اس کے بعد جا کے دوسری ٹورنامنٹس ہوتے تھے. اب میں
فائنل کراچی کھیلنے کے لیے گیا تو ایک اور بیچارہ غریب بچہ تھا میری طرح، اس کا اور میرا پاؤں کا سائز ایک تھا، وہ کراچی سے کھیلتا تھا، میں لاہور سے کھیلتا تھا، اس کا جوتا پھٹ گیا، تو وہ دیکھ رہے سب کے جوتے ایسے، تو ہم دونوں ٹیمیں کھانا کھا رہے ہیں، تو اس نے دیکھا میرا پاؤں اس کا پاؤں ایک سائز کیا، اور جو وہ جوتے پہنتا تھا وہی میں نے پہنے ہوئے تھے اسی کمپنی کے، تو میرے پاس آ کے کہنے لگا سیکنڈ، میں نے کہا یار کوئی ایسی بات نہیں، لے تو بولنگ کرنی اور تو جوتا پہنی نا، میں بولنگ کروں گا، میں جوتا پہن، کراچی لاہور کا میچ میں نے جوتا اس کو دے دیا، ادھر سے اس نے آؤٹ کیے، ادھر سے میں نے آؤٹ کیے، ادھر سے اس نے رن کیے، ادھر سے میں نے رن کیے، کراچی جیت گئی، لاہور آ گئے، ہم لوگ آ گئے فائنل میں۔ اچھا لاہور کراچی کا میچ ایسے جیسے انڈیا پاکستان کا میچ، ایسے کسر بات ہوتی ہے، ہاں ہم لوگ میچ آ گئے، وہ لڑکا ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوں میں سب نیچے بینچ میں ڈانٹ رہے سب کو، وہ اندر آیا، اس نے کہا سیکنڈ پہ یہ آپ کے جوتے، مینیجر نے ایسے دیکھا، کہتا ہے جی کس کے جوتے، سیکنڈ تیرے جوتے تھے کہ ہاں، کیوں دیے، میں نے کہا اس کے جوتے پھٹ گئے تھے، ادھر رکھو، وہ بیٹھ گیا، اس نے کان سے پکڑا، تھپڑ مارا، ٹوٹا مارا، کہ نکل جا بھائی تیری وجہ سے میچ آ رہے ہیں، اس نے ٹیم سے نکال دیا، نہیں ہوتا نکالو اس کی وجہ سے میچ آ رہے ہیں، اس نے جوتے دیے، میں نے کہا سر وہ بیچارہ خالی پیسہ بہت غریب نے جوتے کیوں دیے، تیری وجہ سے میچ آ رہے ہیں، اس نے آؤٹ بھی کیے، اس نے رن بھی کیے، لو جی نیکی کی، وہ گلے میں پڑ گئی، میں آئے، پھر پی آئی اے کے ٹرائل ہوئے، پی آئی اے کی ٹیم جو تھی نا وہ پیٹرن ٹرافی کھیلتے تھے، تو لاہور پی آئی اے نے کہا، پی آئی اے کہتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، انہوں نے جب ٹرائل لیے تو انہوں نے سب کو خط لکھا ایسوسیشن کو کہ جو آپ کے اچھے اچھے کھلاڑی ہیں ان کے نام بھیجو، ہم نے ٹرائل لینے ہیں، میرا نام نہیں گیا کیونکہ میں نے جوتے دیے تھے، میرا نام نہیں گیا، وہ سب کے نام چلے، آخری دن ٹرائل کا، تو مجھے کسی کا فون آیا، اس میں وہ لڑکا سلیکٹ ہوا جو کراچی سے لاہور میں آیا تھا، لاہور میں فائنل ٹرائل تھے، اور میں اس وقت موٹر میکینک کا کام کر رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا کیونکہ مجھے پتا چلا کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، تو میں نے پھر چھوڑ دیا، مجھے جب فون آیا تو میں نے کہا ہاں، کہتے یار وہ میرے دوست نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا، گفٹ بھیجا، میں نے کہا کون، کہتا وہی لڑکا جس کو تم نے جوتے دیے تھے، میں نے کہا اچھا تم کس دور، کہتا میں فلانی گراؤنڈ میں ادھر گیا، تو ادھر ظہیر عباس صاحب اور ایک اور فائل لے رہے تھے کہیے کہ، اور فائنل دن تھا، آخری دن تھا وہ، اور یہ ٹرائل تقریباً 2-3 مہینے چلے، آخری دن، اور تقریباً میرا خیال ہے 20-25 لوگ کے، ہزاروں لوگوں میں سے 20-25 لوگ انہوں نے لڑکے نکالے جو کہ انڈر 19 اور یہ سب کھیلے ہوئے، تو میں گیا ظہیر عباس صاحب کے پاس، میں نے کہا سر میں نے کرکٹ چھوڑ دی ہے مگر مجھے سکون نہیں ہے، اس وجہ سے کہ کرکٹ میرے اندر ہے اور نکل نہیں رہی ہے، آپ سے گزارش یہ ہے ایک دفعہ مجھے دیکھ کے کہ تم نے بہت اچھا کیا تاکہ مجھے سکون مل جائے، اور میں رونے والا میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میری آخری کرکٹ چھوڑ دی، مجھے بس یہ میرے اندر سے کرکٹ نکل جائے ایک دفعہ، آپ مجھے یہ کہہ دینا، اس کو اللہ کی پتہ نہیں کیا میرے پہ وہ کرم کیا اللہ نے، ظہیر عباس صاحب کے دل میں یہ بات ہے، اس نے کہا بچہ جا کٹ پہن کے آ اور ٹرائل دے، تو میں نے کسی سے ٹراؤزر لیا، کسی سے شرٹ لی، کسی سے جوتے لیے، پہن کے میں چلا گیا، 15 منٹ انہوں نے بھی مجھے دیکھا، انہوں نے کہا اس کو سلیکٹ کر دو باقی سب چھوڑ دو، میں سلیکٹ ہو گیا، میں کراچی پہنچ گیا، اس کے 6-7 مہینے پورا ایک سیزن کھیلا، جو رانجی ٹرافی ہوتی نا، سیدھی جمپ لگی بیچ میں سے، ساری کرکٹ ختم ہو گیا، میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا، اس کے بعد کیا ہوا، میں پاکستان ٹیم میں آ گیا، 8 مہینوں کے بعد میں پاکستان ٹیم میں، اچھا یہ غور سے سننا، یہ بات ساری میں سنا رہا ہوں، میں اپنی زندگی کا ایکسپیرینس اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو دیکھنا، اللہ کے رازق، مالک اور خالق ہونے کا آپ کو فرق کیسے پتا چلے گا اپنی زندگی کے اندر۔ میں جب انگلینڈ ٹیم، پاکستان کی ٹیم سلیکٹ ہو گیا تو پاکستان کا ٹور تھا انگلینڈ میں گئے، تو لارڈس میں میچ تھا، میں 12 مین تھا، مشتاق احمد کھیل رہا تھا، تو میں ٹریننگ کر رہا ہوں، میں نے کہا میرا مقابلہ اس سے ہے، وہ تو گیا اب یہ ہے، تو اس کی جگہ پہ میں نے آنا، میں ٹریننگ کر رہا ہوں، خوب بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، جم جا رہا ہوں، ہوٹل واپس آیا تو مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی، میں نے کہا یار انگلش کھانا کھا کھا کے تنگ آ گیا ہوں، کہیں پاکستانی ریسٹورینٹ ڈھونڈتا ہوں، میں نے ہوٹل کو فون کیا، میں نے کہا پاکستانی ریسٹورینٹ کا بتاؤ، انہوں نے ایڈریس دیا، کہا کہ ٹیکسی لو گے تو جاؤ گے، میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ٹیکسی کہاں سے ملے گی، کہتے جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلو گے ٹیکسی ہے، میں نے
میں تیار ہو کے نیچے نکلا, ہوٹل سے باہر نکلا تو باہر ایک دم ایک ٹیکسی کھڑی. تو میں نے کہا یار دیکھو کتنی اچھی قسمت ہے, سامنے ٹیکسی کھڑی ہے. دروازہ کھلا تو یہ وہی لڑکا ٹیکسی ڈرائیور تھا جو انڈر 19 میں مجھ سے سب سے اچھا کھیلتا تھا. یہ وہ ٹیکسی چلا رہا تھا. میں نے اس کو دیکھا, میں حیران ہو گیا. میں نے کوئی اللہ کے بندے تو ادھر کیا کر رہا. مجھے دیکھ کے وہ رویا بھی اور اس نے گلے بھی لگایا. کہتا میں تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا یہ تو تیری جگہ تھی, تیری جگہ میں کھیل گیا ہوں. میں نے پوچھا تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے یار ٹیکسی چلا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے پچھلے سال میں ادھر پروفیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا تھا, مجھے کلب میں کانٹریکٹ مل گیا تھا اور میں نے جو ادھر شادی کر لی, میں ادھر نہیں رکا, میں گیا نہیں واپس, میرا دل ہی نہیں کیا واپس جانے کو. ابھی بھی وہ لڑکا لندن میں ٹیکسی چلا رہا ہے اور میں جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے میں اپنی گاڑی اس کے گھر میں پارک کرتا ہوں. ساری رات بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں اور ساری بچپن کی باتیں یاد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھو اللہ نے تیرے سے ٹیکسی چلوانی تھی اور مجھے پاکستان چلوانا تھا, تو تجھے ادھر بھیج دیا, تیری شادی کرا کے تجھے ٹیکسی دے دی, مجھے کرکٹر بنا دیا. یقین کرو یہ اللہ رب العزت نظام ایسے چلا رہے ہیں. اب آپ اپنی زندگی میں دیکھو, دکان والا, کاروبار والا, پڑھائی والا یہ سمجھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں. نہیں, یہ نہیں کر رہا. اگر چھان بین کرے گا تو کہے گا یار واقعی مالک اللہ ہے, وہی سارے نظام چلا رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں. آپ پوچھیں اپنے بڑوں سے, پوچھ لیں کسی سے, اگر جو چھوٹے ہیں وہ بہت بڑوں سے پوچھیں. میرے تایا 1947 سے جب ادھر آئے نا پاکستان, تو میں نے ان سے بات ہوئی تایا سے, تو وہ بیچارے سب زمیندار تھے, وہ زمینیں تو ادھر ادھر ہو گئی, تو یہاں پہ آگے مزدوری کرتے تھے. لاہور ریلوے اسٹیشن میں بیٹھ جاتے تھے. ابا میرے پڑھے لکھے تھے, تایا میرے مزدور تھے. تو ابا نے گورنمنٹ جاب شروع کی, ہم وہاں سے پھر آگے. تو تایا ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھتے تھے. ان کی 75-78 سال عمر. جب ریٹائرڈ ہوئے تو میرا خیال ہے وہ 72-73 سال تک وہ مزدوری کرتے رہے اسٹیشن پہ. کبھی کلی بن جاتے, کبھی مزدوری کرتے. تو میں تو ساری زندگی کرکٹ میں رہا. تبلیغ میں لگا تو تبلیغ نے احساس دلایا کہ یار نہیں ان سب سے ملنا چاہیے. تو میں جا کے ملا. میں نے تایا سے پوچھا, تایا کہنے لگے سیکلین خدا کی قسم بڑی دفعہ ایسا ہوا, سارا دن بیٹھے رہے, کوئی گاہک نہیں آیا, کوئی نوکری نہیں ملی. راستے میں روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بچے کل کیا کھائیں گے. راستے میں کوئی بندہ آتا تھا, کہتا تھا جی کل آپ نے آ کے ہمارے وہاں مزدوری کرنی, یہ ایڈوانس پیسے لیں. کہتے ہیں میں نے 50 سال سے اوپر کام کیے. کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں, سینکڑوں دفعہ ایسا ہوا, دل ہی دل میں اللہ سے بات کرتے ہوئے روتے گھر جا رہے ہیں, اور کوئی نہ کوئی راستے میں ملتا تھا, کہتا تھا کل آ کے تم نے ادھر کام کرنا ہے, اور میرے بچوں کا کھانے پینے کا نظام چلتا ہے. میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں, اللہ ہمارے مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, رب ہے. پال رہے ہیں, پالیں گے مجھے بھی, نسلوں کو, میرے آنے والی نسلوں, پوری انسانیت کو, ہر کسی کو وہی کرنے والے, وہی پالنے والے. ہمارا یقین خراب ہونے کی وجہ سے نا ہم بھول جاتے ہیں. یقین خراب ہوتا ہے نا تو ہم کسی اور جگہ پہ نکل جاتے ہیں, ہمارا راستہ کہیں اور بن جاتا ہے یقین خراب ہونے کی وجہ سے. ہمارا یقین خراب تو ہم نے ساری زندگی کرکٹ کو دے دی. تھوڑا سا وقت لگا تو خیال آیا ہو, یہ سارے واقعے بعد میں یاد آئے تھے. اس وقت جب وہ مجھے لڑکا ملا تو اس وقت یہ کیفیت نہیں تھی. اس وقت تو یہ اس کو دیکھا نا تو وہ رونے لگا. میں نے جھپی ڈالی, میں نے ایسے کیا, پھر میں نے اس کو کہا, دل ہی دل میں کہا میں تو مجھے کھیلنے نہیں دیتا تھا. تو تبلیغ نے احساس دلایا. ہاں, اس وقت جب ملا ٹیکسی چلاتے ہوئے تو اپنی ناک اونچی, اس کی ناک نیچی. ہاں, وہ آیا بیچارہ ملنے کے لیے. میں سچ بتا رہا ہوں, ملا یہ وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا, تبلیغ میں لگ گئے. اس کے بعد احساس ہوا یار یہ دیکھو یہ تو میرے سے اچھا تھا. میں اپنی ناک اونچی کرتا رہا, میں اپنے آپ کو سمجھتا رہا. تو تقدیر نے ایسا نظام چلایا. بڑی دفعہ ایسے حالات ہوئے. برائن لارا کے ساتھ میچ کھیل رہا تھا میں, میرا پہلا ون ڈے میچ ویسٹ انڈیز کی, اور برائن لارا نمبر 1 دنیا کا بیٹسمین اس وقت. شارجہ میں میچ, اور شارجہ کی وکٹ بھی بیٹنگ بہت اچھی ادھر ہوتی تھی, فلیٹ وکٹ, چوکے چھکے لگتے تھے. تو جناب برائن لارا اگر وسیم بھائی, وسیم اکرم, وقار یونس, یہ دونوں کو جناب وہ چوکے مار رہے ہیں, اور میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ یہ وسیم بھائی مجھے گیند نہ دے دے ورنہ یہ مجھے بھی مارے گا. یقین کرے, میرا پہلا میچ تھا. تو بڑی وہ روز ہو کے محنت سے ماجد کر کے اللہ سے مانگ کے پاکستان ٹیم میں آئے ہوئے تھے.
تو میں نے کہا کہ میرا کیریئر ہی ختم نہ کر دے. وہ اتنی فارم میں تھا اس وقت, دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین تھا وہ, مجھے بڑے رنز بنائے تھے اس سال, تو رینکنگ میں نمبر 1 تھا. تو وسیم بھائی کو بھی چوکے مار رہے ہیں, وقار بھائی کو بھی چوکے مار رہے ہیں. میں نے کہا ہمارے بڑوں کی دلائی کر رہا ہے تو میری کیا کرے گا. تو جب 8 اوور ہوئے, 9 اوور ہوئے, 15 اوور کا اس وقت پاور پلے ہوتا تھا, 9 اوور ہوئے تو میرا نا ذہن نہیں آ رہا کہ کہیں یہ مجھے دے ہی نہ دے. جیسے اوور ختم ہو میں فوراً پوچھا کر اور ادھر چلنا چاہیے کہ وسیم بھائی مجھے آواز ہی نہ دے, وہ کہیں اور دیکھتے رہے. 11واں اوور جیسے 10واں اوور ختم ہوا, میں نے پھر کروں یہ کہنے لگے سیکی, اور میں سن ہی نہیں رہا, کان میں آواز پڑی میں سن ہی نہیں رہا. کہنے لگے سیکی, میں پھر نہیں سن رہا سیکی, جی ادھر بالنگ کرنی. اب میں نے کام کرنا شروع کیا, مجھے گیند پکڑایا, ایسے گیند پھینکا تو میں نے پکڑا, ایسے لگا جیسے پتہ نہیں کتنا وزنی گیند دے دیا. اور پریشر کی وجہ سے ہر چیز بھاری ہو جاتی ہے. تو مجھے کہنے لگے فیلڈ کیا رکھو گے, میں نے کہا آپ ہی رکھ دیں جو کچھ رکھنا ہے. یقین کرو دماغ کام بھی کر رہا ہے. میں نے اپنا رن اپ کر دیا تو نشان لگانے لگا, میری ٹانگ میں جان ہی نہیں ہے, یہ تو لائن بھی نہیں لگ رہی تھی. میں نے ایسے ایسے کر کے نا مار کے زمین پہ وہاں نشان لگایا. منہ خشک ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ عزت رکھیں, یہ میرا کہیں کیریئر ختم نہ کر دے. بڑی مشکل سے ٹیم گیا. یقین کر درود شریف پڑھا, بسم اللہ پڑھا. والدہ اللہ جنت نصیب کرے مجھے یہ کہا کرتی تھی اللہ کا نام لے کے درود شریف پڑھ کے دعا کر کے کام کیا کر. تو میں نے بسم اللہ پڑھا, درود شریف پڑھا. میں نے کہا یا اللہ عزت رکھ لوں گا, یہ میرا کیریئر ختم نہ کر دے. بڑی مشکل سے ٹیم میں تو لے کے آیا, بڑی مشکل سے آیا. مسجد میں وہ اللہ گواہ ہے, میں گیند کرنے کے لیے گیا, میرا گیند ہاتھ سے نا ایسے نکل گیا, گیند ہاتھ سے نکل گیا. اور برائن لارا تو اسے کریز سے نکلا, اور وہ مارنے کے لیے نا ایسے بلہ اس کا اگر ایسے جائے تو گیند پویلین سے باہر. اللہ کا نظام, ادھر سے اس کی رسٹ صرف اتنی ایسی ہوئی ہے, یہاں سے اتنی ایسی ہوئی ہے, اور بلہ ترچا ایسے لگا اور گیند ہوا میں, اور پہلی گیند پہ وہ آؤٹ. اور جیسے گیند ہوا میں گیا میں کہہ رہا یا اللہ آؤٹ ہو جائے, یا اللہ آؤٹ ہو جائے, یا اللہ آؤٹ نیچے ہوتے یا اللہ آؤٹ ہو جائے, یا اللہ آؤٹ ہو جائے, یا اللہ آؤٹ ہو جائے, چلے جانے. جب کیچ ہو گیا سب نے کہا جی آؤٹ ہو گیا, آؤٹ ہو گیا, سب بھاگ کے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد میرا سانس میں سانس آیا. لوگ کراؤڈ جب کھڑے ہوئے تو جناب ایسے سینا تھا. اور 1 منٹ پہلے جیسے کوئی کی بلی نہیں ہوتی ڈرپوک سا بنتا ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ جتنے بھی کھلاڑی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. پریشر ہر کسی کے اوپر ہوتا ہے, کوئی ایسا نہیں کہ جناب بڑا ترم خان آیا اور یہ چاہے جتنے مرضی رنز بنا لے, جب بھی جائے گا وہ تھوڑا بہت پریشر میں ہوگا. کیونکہ اب میں کوچنگ کی لائن میں ہوں نا, تو مجھے پتہ ہے کون کس وقت کس طرح ہو رہا ہوتا ہے. اینی وے ہوٹل میں گیا, ٹی وی لگایا تو پاکستان کا ٹیم ایجر پہلی گیند پہ دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین کو آؤٹ. آپ جناب اس وقت اندر ایک چیز پیدا ہو گئی کہ میں سب کچھ ہوں گئی, میں آؤٹ کرنے والا ہوں, میں نے اس کا آؤٹ کیا ہے. تو تکبر کا مادہ اندر پیدا. تو جب جماعت میں اللہ کے راستے میں گئے, ایسے بیٹھے بیان سن رہے, مولانا فرمانے لگے کہ جو پہلے ہوا اللہ نے کیا. تو یہ میچ کھل کے سامنے آیا, بیان چل رہا ہے اور میں اسی میچ کو سن رہا ہوں, اسی میچ کو سوچ رہا ہوں. تو پھر ذہن میں آیا کہ دیکھ اس میچ کے بعد برائن لارا کو آؤٹ کرنے کے بعد جو تیرے اندر تکبر آیا اور جو تو اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہوا, اس سے پہلے تو کچھ اور تھا, اس کے بعد تو کچھ اور ہو گیا. اور یہ ایسے ہوتا ہے, پیسہ آتا ہے نا انسان کے پاس, دولت شہرت آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. دینے والی ذات درود شریف پڑھ رہا ہوں, بسم اللہ پڑھ رہا ہوں, دعائیں کر رہا ہوں, یا اللہ آؤٹ ہو جائے, یا اللہ آؤٹ ہو جائے, جسم کام پڑا, گیند ہاتھ سے نکلا ہوا. اور یقین کریں یہ میری اپنی زندگی کے جو واقعات ہیں, میں اس میں کوئی چیز بنا نہیں رہا, اللہ نے اس کو آؤٹ کروایا. پھر اسی طرح اس وقت میں ورلڈ رینکنگ میں نمبر 1 تھا. پھر ویسٹ انڈیز کے ساتھ میچ ہوا, ویسٹ انڈیز میں
تو میں نے ٹیسٹ میچ میں 5 آؤٹ کیے ہوئے تھے. 5 آؤٹ کرنے پہ پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ نے 1 لاکھ روپے کا انعام رکھا تھا. 6 آؤٹ کرو تو 2 لاکھ. تو 5 آؤٹ اللہ نے میرے سے کروا دیے, 1 لاکھ تو آ گیا میرے جیب میں. اب ادھر سے کورٹنی والش آ رہا ہے, دنیا کا سب سے نکما بیٹسمین. وہ آ رہا تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں ایسے کر کے نا. میں نے کہا یہ دیکھو 1 لاکھ روپے آ رہا ہے. میں نے کہا یہ 1 لاکھ روپے آ رہا ہے, اس کو تو میں ایسے جیب میں ڈالوں. اللہ گواہ ہے, جب بالر گیند کرتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے, جب گیند ہاتھ سے نکلتا ہے تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس نے کیسا گیند کیا. ہر چیز پرفیکٹ تھی گیند کے اندر. جان جو ہوتی ہے وہ بھی تھی, لائن بھی ٹھیک, لینتھ بھی ٹھیک, ٹیکنیک بھی ٹھیک, ہر چیز ٹھیک, کانفیڈنس بھی. اور کورٹنی والش نے بس ایسی بلہ گھمایا, بلہ اس نے بڑی زور سے گھمایا اور گیند بلے کے بیچ میں لگا اور وہ جناب جائے جا رہا سیدھا سمندر کے اندر چکا. گراؤنڈ کے آگے سمندر تھا, سیدھا چکا, یہ نہیں نہ ملا. اب اگلی گیند آئی, دوسرا گیند لے کے آئے, اگلا گیند بھی بہت اچھا, اور اس نے بس ایسے ہی رکھ دیا سامنے. اس کو آئیڈیا بالکل دنیا کا سب سے یعنی سمجھ لو نکما بیٹسمین, اس کو بیٹنگ ہی کرنی نہیں آتی. تو اس نے بلہ ایسے کر کے رکھ دیا, کوئی بلے میں گیند آ کے لگ گیا. 2 گیند ہوئے, میرا اوور ہو گیا. ادھر سے شعیب اختر, میں نے کہا شعیب اوے 1 لاکھ روپے کی وکٹ ہے, لاسٹ میں نے آؤٹ نہیں کرنا, پی سی بی سے نکلواتے. میں کہ تجھے رات کو ڈنر کھلاؤں گا. اس کو میں جا کے نا قریب اس کو کہہ رہا ہوں, تو میری طرف ایسے دیکھ رہے ڈنر. میں نے کہا 25,000 تیرے, ڈنر تو 2-4 ہزار روپے کا آ جائے گا 5 اسٹار ہوٹل میں. میں نے کہا 25,000 ایسے گردن کر رہا ہے. 50 لے لے یار, 50-50 کر لیتے. اب میں اسے ڈیل کر رہا ہوں, کہتا ٹھیک ہے. اس نے آ کے پہلا گیند وکٹوں کے باہر پھینکا کورٹنی والش کو, اب وہ کر ہی نہیں رہا نا, دوسرا بھی گیند باہر پھینک دیا. تو میچ میچ ہم لوگ جیت ہی رہے تھے. تو اس نے کہا سکلین آرام سے آؤٹ کر لے گا, 50,000 مجھے دے گا, 50,000 لے گا, ہم لوگ شاپنگ کریں گے. تیسرا گیند بھی پھینکا. تو اب وہ بھاگ کے آتا تھا تو وہ اس کا زور لگتا تھا, تو اس نے کہا میں بھاگوں ہی کیوں. وہ آرام سے آگے اس نے ایسے کر کے گیند پھینکا, اس نے ایسے کیا گیند بیچ میں سے جا کے وکٹ کو لگ گیا. میں نے کہا اللہ کے کہتا خدا کی قسم آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, پتہ نہیں کیسے وکٹ میں لگ گیا. 12 کو 1 لاکھ روپیہ نہیں آ سکا. مولانا کا بیان, یہ 2 میچ وہ نمبر 1 تھا. میں اس وقت نیا, اللہ نے مجھے عزت دی, گیند میرے ہاتھ سے نکل گیا سیدھا بیک فیلڈر کے ہاتھ میں, اور میں جناب اور اس وقت میں نمبر 1 تھا, دنیا کا سب سے نکما بیٹسمین. میں نے گیند کے اس نے چھکا مارا, گیند باہر, اگلا گیند. میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں, ہماری زندگی میں اللہ رب العزت ہمیں دکھا رہے, اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کیسے کیسے نظام چل رہے. میں جا رہا تھا لندن سے, میں جا رہا تھا اسکاٹ لینڈ, آئرلینڈ جانا تھا. یہ 3A80 ایمریٹس کا جو سب سے بڑا جہاز ہے نا, اس کی پہلی فلائٹ تھی. ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ہم لوگ بیٹھے, جہاز پورا ایئرپورٹ بھرا ہوا, لندن لوگ بیٹھے ہوئے. تو اسکرینوں پہ لگا ہوا جی کہ سب سے جو بڑا جہاز ہے اس کی پہلی فلائٹ آج اڑے گی ایئرپورٹ سے. تو وہ اس کے انجن کا, اس جہاز کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, سب لوگ بیٹھے ہوئے, مجمع بھرا ہوا ایئرپورٹ کے اوپر. تو جہاز رن میں ایسے بھاگا, دوڑا, اڑ کے ایسے چلا گیا, اور وہ کمنٹری کر رہے ہیں جہاز کے متعلق. جہاز آسمان میں, جہاز اتنا بڑا آسمان, اس کی کوئی بات نہیں کر رہا, اور اتنے سے جہاز کی سب باتیں کر رہے ہیں جو انسان نے بنی ہے. آج ہم انسان کی جو چیزیں بنی ہوئی اتنی سی چھوٹی چھوٹی سی, یہ کیا چیز بن گئی, یہ کیا چیز آ گئی. اتنا بڑا آسمان, اتنا بڑا سورج, اتنا بڑا چاند, کیسی کائنات بنا دی, کیسی مخلوقیں بنا دی اللہ تعالیٰ نے, کیسے نظام چلایا اللہ نے. ہمارا دماغ ہی نہیں جا رہا اس طرف, ذہن ہی نہیں جاتا, ہماری آنکھ ہی نہیں جاتی اس طرف, نہ سوچ جا رہی ہے, نہ کوئی بات کر رہا ہے. میں پہلی دفعہ کراچی گیا, انڈر 16 کھیلنے کے لیے کراچی گیا. پہلی دفعہ سمندر دیکھا. تو لاہور میں تو کوئی ایک دریا تھا, اس دریا پہ جانے نہیں دیتے تھے, کیونکہ وہاں پہ
2-4 دفعہ ہمارے علاقے کا کوئی بندہ ڈوب کے مر گیا تو اماں ابا ہمارے کہتے تھے ادھر کوئی نہیں جائے گا، وہ دریا جو ہے وہ نگل دیتا ہے راوی، تو ہمیں ڈھانکتے تھے. ایک نہر تھی وہ چھوٹی سی تھی اتنی سی، اس میں جا کے ہم لوگ پاؤں ڈال دیتے تھے، ایسے تھوڑا بہت جو بھی کچھ کرنا ہوتا تھا وہ کر لیتے تھے. سمندر تو بس کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو پہلی مرتبہ گئے سمندر دیکھنے کے لیے جب ہم لوگ ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے کراچی، تو مینیجر صاحب لے کے گئے اور تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 1 میل دور سے سمندر کی رات کو آوازیں آ رہی پانی کی. گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اوپر دہشت چھائی جا رہی ہے کہ یار سمندر کتنا پانی ہوگا، یعنی سمندر کی طرف جا رہے ہیں. جب ہم لوگ سمندر کی طرف گئے اس کو دیکھ کے خوف اور ہیبت آئی، ہوئی یہ کیا چیز آ گئی، پہلی دفعہ دیکھا نا زندگی میں، ایک دم ہیبت ہے. اب ایک دوسرے کا سب لڑکے ہاتھ پکڑ کے نا تو سمندر کی طرف جا رہے ہیں اس کے کنارے پہ، اور ریت کے اندر پاؤں ڈالیں تو ڈر لگے کہ کہیں ادھر سے پھٹ کے پانی نہ نکل جائے. میں صحیح بتا رہا ہوں، سب لڑکے ہم لوگ ڈر رہے ہیں. 16 سال ہماری عمر تھی، 15-16 سال، سب ڈر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، یہ کنارہ ہے یار، آ جاؤ. ہم آگے تک نہیں گئے، دور سے سمندر کو دیکھے، سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے کہا ہمیں ڈرنے چاہیے. پہلی دفعہ دیکھا. اس کے بعد جب بھی دیکھا اب جناب سمندر کے نیچے، ویسٹ انڈیز گیا تو سمندر کے نیچے چلے گئے، سمرین وہ تہ میں جو جاتی اس میں گئے، جیٹ سکی لے کے سمندر کے اوپر جیٹ سکی بھگائی، سارے کام کیے تھے. پہلی دفعہ دیکھا تو خوف ویسے یار اتنا بڑا پانی کدھر سے آ گیا. بار بار دیکھے. اب ہم یہ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کیفیت نہیں ہو رہی نا چیزوں کو دیکھنے کو، کیفیت نہیں ہوتی. انسان کوئی نئی چیز بناتے ہو تو یہ کیا چیز ہے بھائی، کوئی کیسی گاڑی بنا دی، وہ کیسا بنا دیا. اللہ کی اتنی بڑی بڑی بنائی ہوئی چیزیں کبھی کھوتے نہیں، کبھی سوچتے نہیں. میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، بیانات علماء اور بزرگ حضرات کہتے ہیں ہمیں تو بیان آتا نہیں، ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. یہی ہے اصل میں اپنی اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنا، اور فکر کرنی کہ یا اللہ سارے کے سارے تیرے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، سارے کے سارے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلیں، سب کے سب دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والے. یہ سوچ اور یہ فکر. زندگی بہت مختصر ہے، بڑی جلدی سے ٹائم گزر رہا ہے، بہت تیزی سے جا رہا ہے، اور انپریڈکٹیبل لائف کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی. میرے دادا زندہ تھے، میرے دادا زندہ تھے، میرے والد صاحب فوت ہوئے، میرے بھانجے بھتیجے فوت ہوئے، میرے دادا زندہ تھے، میرا چھوٹا بھائی فوت ہوا، دادا زندہ. کوئی پتہ نہیں کون کس وقت چلا جائے، اور یہ صرف بہانہ ہے، موت بہانے کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے. کوئی کسی وقت بھی جا سکتا ہے. انڈیا گجرات کا ایک میرا دوست تھا، مجھے ساؤتھ افریقہ میں ملا. آپ کے گجرات کے کیا تعلق تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. میں 98 میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا، جوہانسبرگ یا پیٹر پورٹ ایلزبرگ، وہاں پہ میرا یہ دوست بنا. جوہانسبرگ وہ بیچارہ یہاں پہ آیا ہالیڈیز کے لیے، وائف اور 2 بہت پیارے سے بچے. ایکسیڈنٹ ہوا، بیوی بچے ادھر ہی فوت ہو گئے، اور یہ بیچارہ ڈسیبل ہو گیا، منہ اس کا پچک گیا، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی، سارا کچھ. ابھی بھی جوہانسبرگ میں 2006 میں گیا تو میں پہچان نہیں پایا، تو مجھے کہنے لگا میں وہی ہوں، اور یہ ادھر گجرات ہالیڈیز کے گیا تھا، ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. ابھی جنید بھائی کا دیکھیں ہمیں پتہ چلا، جنید بھائی کے ساتھ جو پائلٹ تھا وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا. 2 سال ہم لوگ اگر ایک دن پہلے ہم نے 4 نمازیں اکٹھی پڑھی، سموسہ چاٹ کھائی، سارا دن اکٹھے رہے، گھومتے پھرتے رہے. شام کو میری طبیعت خراب ہوئی، مجھے کہتا ہے جم چلتے ہیں. میں نے کہا یار میری طبیعت خراب، میں نہیں جا سکتا. صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے اس کو میسج کیا، اس نے مجھے میسج کیا، میں چترال جا رہا ہوں. اور جنید بھائی کے ساتھ میری 3 ہفتے پہلے بات ہوئی، اور جہاز جناب سیدھا کریش ہوا، اور وہ اللہ کے پاس. یہ نہیں کہ بھئی ہم لوگ بوڑھے ہوں گے، بال سفید ہوں گے، نام ٹوٹیں گے، جسم ٹخنے، یہ وہ سب، اور پھر ہم دنیا سے جائیں گے. کوئی کسی وقت بھی جا سکتا ہے.
کوئی کسی وقت بھی جا سکتا ہے. موت برحق ہے اور آنی ہے، اور موت سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کی ماننی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنا ہے اور اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. موت سے پہلے پہلے، اور موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. انڈیا سے ایک جماعت تھی، میں ویسٹ انڈیز میں تھا، تو وہ جماعت آئی ہوئی تھی. اب اللہ جزائے خیر دے، مولانا نے ادھر میرے سے تھوڑی سی بات کروا دی، تشکیل انہوں نے کی، مگر بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی. فرمانے لگے اب ہر وقت ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے. کہتے پریشان کیوں ہے؟ پریشان اس وجہ سے ہے کہ یہ شان والے سے پرے ہے، اسی لیے پریشان ہے. شان والے سے پرے ہے اسی لیے پریشان ہے. شان والے اللہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر نہیں چلے گا، تو یہ پریشان ہو جائے گا. پریشانیوں کا حل یہی کہ ہم پورے کو پورے دن پہ چلیں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلیں. ہماری بھی پریشانیاں ختم، پوری انسانیت کی پریشانیاں ختم، دنیا اور آخرت کی پریشانیاں ختم ہو جائیں. دوسری بات فرمانے لگے، حرام اندر جائے گا، حرام باہر آ جائے گا. حرام اندر جائے گا، حرام باہر آ جائے گا. کہتے یہ نہیں ہو سکتا حرام اندر جائے اور حرام اندر آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے. میں نے کہا مولانا بات تو بہت بڑی بات کرتے ہیں، اب پتہ ہی نہیں ہے، بس جناب آتا جائے کہیں سے بھی آ جائے. اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، چوری چکاری کرتے ہوئے، دھوکہ فریب کرتے ہوئے، بس آ جائے اندر جیسا بھی آ جائے. حلال حرام پتہ، کم از کم ہمیں پتہ ہو جائز ناجائز، حلال حرام، پاکی نہ پاکی، کم از کم اتنا علم ہو ہمارے پاس. کم از کم اچھے اعمال کریں، متقی بنے، اللہ والے بنے. اس کے کھلاڑی بن کے کیا بن گئے؟ کھلاڑی بن کے کیا ہو جائے گا؟ قبر میں جا کے یہ سوال ہوگا کس کس کو آؤٹ کیا. قبر میں سوال کچھ اور، کتنا پیسہ کمایا، سوال کچھ اور، کتنا نام بنایا، سوال کچھ اور. یہ جذبات ہونے چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ والے بنے، متقی بنے، عالم حفاظ ہماری نسلوں میں سے پیدا ہو، دائی بنے، دیندار بنے، متقی بنے، جنتی بنے. میں آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین کی محنت کرو، ورنہ ماں باپ جو نہیں سکھا رہے اپنے بچوں کو، ان کی گود میں سانپ اور بچھو بن گئے، انسان کی شکل ہے. اپنی نسلوں کو بچائیں. کدھر جا رہی ہے یہ نسل؟ اپنے آپ کو دیکھیں کتنا دین زندگی میں ہے، میں کتنے اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر کتنا چل رہا ہے، میرا دن اور رات کیسے گزر رہی ہے. فکر کریں اس کی، کتنا پیسہ آیا، کتنی دولت آئی، کتنی شہرت ملی، کیسے کیسے دنیاوی مسئلے حل ہو گئے، کیسے یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. یہ مسئلے کچھ نہیں ہے، نہیں ہے یہ مسئلہ. مسئلہ تو آخرت کا ہے، آخرت کا مسئلہ. اللہ رب العزت نے ہماری دنیا، یہ رازق ہے، وہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے. ہماری دنیا وہ بناتا ہے، ہمیں وہ دیتا ہے، ہمیں وہ پالتا ہے. مانا کام کرنا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے کام پہ. کام کو کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کیسے کر دیں؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے چھوڑ دیں، زندگی نہیں چھوڑیں گے، کام سارے کرتے چلے. تو میرا محترم بھائی دوستوں بزرگوں، ٹائم بڑا مختصر ہے، مجھے واپس بمبے جانا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے، پہلے یہ کہ ہمارے لیے دعا کریں، کھلاڑی جتنے بھی، ان سب کھلاڑیوں کے لیے دعا کریں. ہم بہت خطرناک جگہ پہ، یہاں پہ جو ہے کافی زیادہ ڈسٹریکشن ہے. آپ ماشاءاللہ اس ماحول میں ہیں، مسجد آپ کے قریب ہے. ہمارے پاس ہم سفر میں ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں رہنا، ادھر ادھر جانا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں ایمان امان پہ قائم دائم رکھے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے، میری نسلوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کی محنت اور دائی مفتی حفاظ پیدا ہو میری نسلوں میں. کریں گے انشاءاللہ.
اللہ موت تک مجھے اس دین کی عالی محنت کے لیے لگائے رکھے، قبول کریں گے دعا انشاءاللہ. اپنے لیے بھی دعا کر لیں گے، یا اللہ ہمیں بھی قبول کر لے. ہے جی کچھ 4 مہینے سب جو ہے سب ساتھی ارادے کر لو 4 مہینے لگانے کے انشاءاللہ جی. سب نے 4 مہینے کے ارادے کر لیے. اپنی اپنی ترتیب بناؤ، کسی طریقے سے سوچو، مانگو اللہ سے. نبیوں والا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، نبیوں والا کام ہے. اپنے آپ کو قبول کروا لو اس کام کے لیے، دین کی عالی محنت کے لیے. میں اور محمد یوسف ایک دفعہ چلے گئے ایک مولانا کے پاس، تو کسی نے انٹروڈکشن کروایا کہ مولانا یہ پاکستان کے بہت بڑے سپر اسٹار ہیں. مولانا کہنے لگے اچھا سپر اسٹار ہے، کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ کھلاڑی ہے. اچھا کھلاڑی کیا کرتے ہیں؟ یہ کرکٹ کھیلتے ہیں. مولانا کو پتہ ہی کچھ نہیں کرکٹ کے. سپر اسٹار جب سنا نا کھلاڑی ہوئے تو مولانا رونا شروع ہو گیا. فرمانے لگے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم میرے صحابہ ستاروں کی مانو، جس کے پیچھے جاؤ گے دنیا آخرت کی کامیابی پا لو گے. اور تم کھیل کود والوں کو ستارے کہہ رہے سپر اسٹار. آج دیکھ لو سپر اسٹار ہم نے کن کو بنا لیا؟ ہمارے سپر اسٹار صحابہ ہیں. دنیا آخرت کی کامیابی ملے وہ ستارے ہیں، ناچ بنگڑے والے ستارے نہیں ہیں، کھیل کود والے ستارے نہیں ہیں. یہ تو خود اندر سے اندھیرے میں دھوکے میں پڑے ہوئے. گیند بندے کو سب کچھ سمجھے، ناچ بنگڑے کو سب کچھ سمجھے. سپر اسٹار صحابہ ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، سب نے یہی کام کیا، اس دین کی محنت کو کیا، مقصد بنا کے پوری دنیا میں پھیلا. جو بزرگوں سے سنا علماء 10,000 کے قریب جو ہے وہ ادھر ان کی قبریں جو ہے وہ ملیں گی حجاز میں، باقی پوری دنیا میں اس دین کی عالی محنت کرتی. بھئی یہ کام ہمارا مقصد ہے کہ نہیں ہے نا؟ مقصد بنائیں گے انشاءاللہ، اس کام کو کریں گے. کب تک کریں گے؟ موت تک انشاءاللہ. اور اس پوری بستی میں پورے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ ہو. سب نمازی ہوں، سب مسجد میں نماز پڑھنے والے ہوں. اس کی بھی نیت کر لیں، شب جمعہ کا بھی اہتمام کر لیں انشاءاللہ. پہلی فرصت میں 4 مہینے کام کرنا، موت تک چلے کی ترتیبیں بنانی، ذکر فکر یہ ساری فکریں رکھنی. پوری جناب اس محنت کے بغیر پوری دنیا کے پورے انسانوں کو سامنے مولانا کو تشکیل کرنے، اگر کوئی تشکیل کرنے جلدی سے 4 مہینے کے لیے بتاؤ جلدی سے کر لو، جلدی سے 4 مہینے کے لیے جی ارادے کریں جی، جلدی سے کر لیں ارادے. ٹائم بہت کھڑے ہو کھڑے ہو. اچھا جی کیا نام آپ کا؟ جی ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ بروچ سے. کیا نام؟ جبیر بھائی. کون سی مسجد آپ کی؟ جی بھروچ مرکز سے جماعت جماعت اللہ قبول، اللہ قبول. بروڑا مرکز بڑے بھائی جائیں گے یا مہینے کے آصف بھائی اللہ قبول. جی کہاں سے؟ آصف بھائی جان انشاءاللہ 16 جنوری سے جون کی جماعتیں بھی چلے گی بھائی، اس میں بھی کون کے بتائیں. اندر اپنے یہاں جانے کا بھائی اس میں بتائیے. اپنے علاقے میں ہی چلے گی. اپنے وہاں اجتماع اپریل کے اندر نوا گام کے اندر، وہاں سے بھی 4 مہینے کی اور چلے کی جماعت جائے گی، وہ اس کے لیے بتائے چلو تو ہمارا بھائی ہو کے محفوظ. سارے تقاضے بتا دیں. جیسے ابھی اجتماع ہے اپریل میں اجتماع ہے، بھرپور محنت کریں گے نا انشاءاللہ. جماعتیں بنائیں گے، جماعتیں دیں گے انشاءاللہ. اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور دوسروں کو بھی تیار کریں گے انشاءاللہ. باقی یہ ہر مہینے کی جو بھی ہے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ بھی ہمارے چلے کی جماعت ہے مرکز سے، تو سب کوشش کریں گے جی اس طرح انشاءاللہ. معذرت مختصر ٹائم کوئی نقد جو ہے کوئی کم از کم کوئی نقد مجھے کچھ 10 دن کی 3 دن کی نقد جماعت کو بنا دیں، کم از کم نقد 3 دن کی یار کو جماعت پرسوں سے بنا دیں.
تاکہ ہماری جھولی میں کوئی پڑ جائے یار, کوئی حصہ پڑ جائے یار. جمعے سے ذرا آپ حضرات سے گزارش ہے کھڑے ہو جائیں, لکھیں گے نہیں آپ, کھڑے ہو کے بتا دیں جمعے سے تھوڑی دیر کھڑے رہیں. دو جماعت جی جی جمعے سے کیا نام ہے ارشد, تھوڑی دیر آپ جمعے سے یار, 3 دن کے لیے نقد, 3 دن کے لیے. اور آپ کا نام کیا بھائی؟ اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اللہ نے دعا کرا.